بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرات علماء و مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 20 سال کی جد و جہد کے بعد تحریک طالبان افغانستان کو فتح عطا فرمائی اور آج وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں موجود ہیں۔ امریکہ اور اتحادی افواج کا انخلاء آخری مراحل میں ہے اور تحریک طالبان افغانستان اپنی ہیئت حاکمہ کو قطعی شکل دینے میں مصروف ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی علمی اور فکری دیانت کے مطابق تحریک طالبان افغانستان کی حمایت میں چند کالم تحریر کیے اور الحمدللہ علی احسانہ تقریباً 99% اہل سنت و جماعت نے اس کی تحسین فرمائی، اسے وقت کے تقاضوں کے مطابق قرار دیا اور اس کی تائید و حمایت کی۔ چند افراد نے ہمارے علماء کرام میں سے اس سے اختلاف بھی فرمایا اور یہ ان کا حق ہے۔ یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ داعش، القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان جسے TTP کہا جاتا ہے، یہ الگ حقیقتیں ہیں اور یہ پاکستان کی بھی دشمن ہیں، لہذا ان کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ لیکن تحریک طالبان افغانستان ان سے الگ ہے۔ ہمارے بہت سے لبرل حضرات نے یہ تبصرے کیے کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہی حقیقت ہیں، ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لہذا دونوں سے یکساں نفرت کرنی چاہیے۔ میری اہل سنت و جماعت سے چند گزارشات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ دیوبندی بریلوی کے عنوان سے تفریق اور شناخت یہ بر صغیر پاک و ہند تک محدود ہے اور یہاں تمام طبقات ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور جو وجوہ اختلاف ہیں انہیں بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم بر صغیر کی حدود سے باہر جائیں گے، شام میں جائیں گے، ترکی میں جائیں گے، ازبکستان میں جائیں گے، تاجکستان میں جائیں گے، تو وہاں جو بندہ سامنے آئے گا تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو۔ یہ سب خطے وہ ہیں جہاں اہل سنہ والجماعہ حنفی لوگوں کی غالب اکثریت ہے۔ اسی طرح سے افغانستان بھی ہمیشہ سے سنی حنفی ملک رہا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں جو صوفیاء کرام تشریف لائے وہ بھی افغانستان کی طرف سے آئے،
جو سلاطین و فاتحین آئے وہ بھی اسی طرف سے آئے۔ لہذا ہمیں وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے، اور جہاں ہمارے لیے امکانات اور مواقع پیدا ہوں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے روابط قائم کرنے چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا تو اس وقت شرق اوسط کے تمام ممالک، امریکہ اور اتحادی، یہ سب مجاہدین کی حمایت میں تھے، کیونکہ سوویت یونین متحدہ دشمن تھا جو اشتراکیت، اشتمالیت اور کمیونزم کا علم بردار تھا۔ لیکن پھر سوویت یونین کو شکست ہوئی، وہ خود بھی شکست و ریغ سے دوچار ہوا اور اس کا وجود معدوم ہو گیا۔ مگر 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر یلغار کی، حالانکہ 9/11 کے سانحے میں نہ کوئی پاکستانی شامل تھا، نہ کوئی افغانی شامل تھا، وہ لوگ سارے عالم عرب کے تھے اور امریکہ میں تربیت یافتہ تھے، اگر امریکہ کا دعویٰ درست ہے۔ مگر پھر وہی امریکہ مجاہدین کا دشمن ہوا، 20 سال تک اس نے افغانستان میں مظالم ڈھائے، لاکھوں انسانوں کو اس نے ظالمانہ طور پر موت سے ہمکنار کیا۔ بگرام جیل اور گوانتانامو بے کے عقوبت خانے ایجاد کیے، اور تحریک طالبان افغانستان امریکہ اور اتحادی افواج کے خلاف اپنے وطن کی آزادی کے لیے مصروف جہاد رہی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اگست 2021 میں ان کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اس لیے ہمیں پورے ملکوں کو دین و مسلک سے خارج کرنے کا رویہ ترک کر دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے لیے مواقع اور امکانات کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ ہمیں تحریکی سطح پر، علمی سطح پر اور مسلک کی سطح پر ان سے روابط قائم کرنے چاہیے۔ وہاں پر روحانی سلاسل بھی موجود ہیں، فقہ حنفی کے ساتھ تمسک اور اعتصام اور رسوخ بھی موجود ہے، ہمارے اور ان کے درمیان مشترکہ اقدار بھی موجود ہیں۔ لہذا ہمیں ان حقائق کا ادراک کر کے علمی سطح پر اور دین و مسلک کے مفاد میں مثبت روابط قائم کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنو بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دوسرے لوگوں نے ان سے روابط قائم کیے اور ہم نے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیا، فاصلے سے رکھا، تو اس میں ان کا قصور نہیں، اس میں ہماری
اپنی کوتاہیاں شامل ہیں، اس لیے ہمیں اپنی جو پوری ایک طرح سے سوچ تھی، فکر تھی، اور ماضی قریب کا جو ہمارا ایک انداز نظر تھا، اس پر نظر ثانی کی کوشش کرنی چاہیے، اور نئے حالات میں نئے انداز سے اس پورے خطے کے مسلمانوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے بنیادیں قائم کرنی چاہیے اور بنیادیں تلاش کرنی چاہیے۔ آپ کو مشترکات کا ایک غیر متناہی سلسلہ مل جائے گا۔ احناف کے فقہائے کرام جو ماوراء النہر سے ہماری کتب فقہ میں جن کا تذکرہ آتا ہے، ان سب کا تعلق اسی خطے سے رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پر جوان اور نوجوان علماء اس طرف توجہ فرمائیں اور نئی حکمت عملی مرتب کریں، اور اپنے آپ کو شرنک کرنے اور سمیٹنے کی بجائے اپنے آپ کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین فکر، بہترین بصیرت، دانش، عقل، فہم اور گہرائی اور گہرائی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔